بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 158 اور آج کی 5ویں قسط ہے. اور ناظرین ہیڈنگ چل رہا ہے کہ مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش. ناظرین پیج ہے 136 اور آج کا یہ 158 ہے. وی لاگ اور 5ویں قسط ہے. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم. اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. الرحیق المختوم ناظرین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے. یہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. الرحیق المختوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم. یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. فاطمہ بنت عبداللہ عرب لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی، یعنی 1912 عیسوی میں. فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے. تازہ انجم کا قضائے آسمان میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کو موج نور. جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے، جن کو زو نہ آشنا ہے قید صبح و شام سے. جن کی تابانی میں انداز کہن بھی تو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پر تو بھی ہے. ناظرین واقعہ چل رہا ہے ہجرت حبشہ یعنی مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش. اسی کا سبجیکٹ چل رہا ہے، اس کا کچھ حصہ باقی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اسی طرح حضرت جعفر طیار نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی. چنانچہ ہم نے صرف اللہ ہی کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا. اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیے اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں. جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر، رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ سلامت آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. نجاشی نے کہا وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے کیا؟ حضرت جعفر نے کہا ہاں، جی ہاں ہے. نجاشی نے کہا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی. نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. نجاشی کے تمام اسقف بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے. پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں. اس کے بعد نجاشی نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا.
اور نہ یہاں کے خلاف کوئی چال چل سکتی ہے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمر بن عاص نے عبداللہ بن ربیہ سے کہا، خدا کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیہ نے کہا، نہیں ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ۔ مگر عمر بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بھی بقیہ کچھ حصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ میں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہی ہے آپ کا رب، کہہ رہا ہے آپ کا رب، انت فہم آپ سے میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، یہ تو ہو سکتا نہیں ہے بات یہ ممکن ہی نہیں، یہ تو ہو سکتا نہیں ہے بات یہ ممکن ہی نہیں، میرے گھر میں آپ آئیں میرے گھر میں غم آ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔